السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ خیر، یو این سی سی کا بھی فیصلہ آ چکا ہے۔ یو این سی سی کا بھی کل ہی آ گیا۔ اقوام متحدہ کا جو او آئی سی اور جی سی سی جو وہاں پر گئے تھے، تو اس کا بھی ججمنٹ آ چکا ہے، اس کا بھی فیصلہ آ چکا ہے۔ کل میں نہیں آیا، کل آپ لوگوں کو اس لیے کیونکہ ہماری ساس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو، گھر کے سارے ممبران کو اللہ صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ ان کی مرحوم کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے آپ لوگ بھی۔ رشتے میں ہماری ساس ہوتے ہیں، سگے ساس ہیں، اس لیے مغفرت کے لیے دعا کیجیے ان کے، کہ اللہ ان کے خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل صبر کاملہ عطا فرمائے۔ اور ساتھ ساتھ جو ہمارے تلنگانہ حیدرآباد میں جتنے شہید ہوئے ہیں بارش کی وجہ سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے گھر والوں کو صبر کاملہ صبر جمیل عطا فرمائے، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ تو بہرحال کل اسی لیے میں آپ لوگوں کو یہ میسج آ چکا تھا میرے پاس، اس کے باوجود میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا کیونکہ میری بھی طبیعت برابر نہیں تھی، کیونکہ ساس ہے، ماں کا درجہ رکھتی ہے، ماں ہے۔ اپنی ساسوں کا احترام کرو میرے دوستوں، میرے بھائیوں۔ ماں کا مقام رکھتی ہے ساس، بہت بڑا مقام ہوتا ہے ساس سسرے کا، سسرا باپ کے برابر ہوتا ہے اپنے۔ تو اس لیے ساس سسرے کی احترام کرو، ان کی خدمت کرو، یہ اجر عظیم ہے، یہ چیز ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ، تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا پھل ضرور ملے گا۔ تو بڑا مایوس تھا میں، اس لیے آپ لوگوں کے سامنے نہیں آیا، حالانکہ اتنے کالے آ رہے تھے آپ لوگوں کے، کیا ہوا ابو بھائی جی سی سی کے ججمنٹ کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو بہرحال وہ کل ہی آ گیا، لیکن وجہ آپ لوگوں کے سامنے میں نہیں آیا کیونکہ کل میرا دل بڑا دکھے ہوا تھا، تو اسی لیے بہرحال ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے۔ اور رہی بات دوسری، جی سی سی او آئی سی جو وہاں پر گئے تھے میٹنگ ختم ہونے کے بعد، یہاں کی میٹنگ کا فیصلہ لے کر او آئی سی سے سارے یو این سی سی سے سارے پابندی عائد کرنے کے لیے یو این سی سی نے 2 دن تک سوچا، اس کے بعد کل فیصلہ کر لیا یو این سی سی نے۔ ان کو 25 اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے۔ 25 اکتوبر کے اندر یہ لوگ اگرچہ بابری مسجد ایشو کو ری اوپن کرتے ہیں، وہ کیس کو، اس کے ساتھ صاف نیت سے صاف دل سے اگرچہ فیصلہ کرتے ہیں اگرچہ، تو ان کے اوپر یو این سی سی پابندی عائد نہیں کرے گی۔ یو این سی سی نے یہ بھی کہا ہے اپنے سیکنڈ اس میں کہ اگرچہ یہ لوگ 25 اکتوبر تک کچھ کارروائی نہیں کرے، کوئی ایسا ڈیسیشن نہیں لیے، تو ان کے اوپر پابندی عائد کی جائے گی۔ پابندی بھی وہ بھی ایسی عائد ہوگی کہ ساری دنیا کے ایسے پاکھنڈیوں کے لیے، ایسے ذلیلوں کے لیے ایک عبرت بن جائے گا۔ اور اس کی سراہنا کی طیب اردگان جو اس وقت امریکہ کے پریزیڈنٹ کے ساتھ تھے، انہوں جب ان سے ملاقات میں تھے، اس وقت ٹرمپ بھی کھل کے مدد کر رہے ہیں طیب اردگان کی، کیونکہ ابھی امریکہ میں آپ لوگوں کو پتہ ہے انتخابات ہے، اس انتخابات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو طیب اردگان کی مدد چاہیے، ٹرمپ کو ہر حال میں مدد چاہیے، کیونکہ ابھی ایسا ہو چکا ہے دنیا 2 حصوں میں بٹ رہی ہے، دنیا 2 حصوں میں بٹ رہی ہے۔ مثال کے طور پہ سارے عالم میں اکثریت زیادہ طیب اردگان کے قریب جا رہی ہے، اور تمام مسلم اور اسلامی ممالک سارے طیب اردگان کے پاس جا رہے ہیں۔ اس سے طیب اردگان کا پلڑا بڑا بھاری ہو چکا ہے، اسی لیے ٹرمپ نے اپنے سارے چیزوں کو ختم کر دے کے دوستی کا ہاتھ بٹایا اور ایک دوست کا رول ادا کر رہا۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں، جب رشیا سے طیب اردگان نے جو ہتھیار خریدے وہاں سے، جو پلینے خریدے وہاں سے، جو میزائلیں خریدے وہاں سے، رشیا سے جو میزائلیں خریدے، بہت دور تک وار کرنے والے ہیں وہ، جو میزائلیں خریدنے کے بعد امریکہ کے اندر جو ٹرمپ کی اگینسٹ پارٹی ہے، کانگریس جس کو کہا جاتا ہے، بڑی پابندی عائد کرنے کے لیے بڑی کوشش کری تھی طیب اردگان کے اوپر، یعنی ترکی کے اوپر، یہ ہتھیار خریدنے کی وجہ سے بڑی کوشش کری تھی۔ تو یہاں پہ بھی ساتھ دیے، ٹرمپ نے ساتھ دیا، فل سپورٹ کی رجب طیب اردگان کی،
نہیں تو کسی طریقے سے ان کی ایک سازش ہے، کسی طریقے سے ان کو رجب طیب اردگان کو پابندی عائد کی جائے، کیونکہ ابھی دیکھتے ہی دیکھتے جو 100 سال پہلے جو ترکی کی جو طاقت تھی، جو پاور تھا، وہ پاور واپس آتے جا رہا، وہ پاور واپس آتے جا رہا ہے۔ اس سے دنیا کو ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے رجب طیب اردگان کے اوپر کچھ پابندی عائد کی جائے، کسی طریقے سے روکا جائے، اور وہ دن دور نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ان کو چنا ہے وہ ایک اسلام کے مسیحا بن چکے ہیں، مسلمانوں کے ایک مسیحا بن چکے ہیں، تمام مظلوم ممالک کے مسیحا بن چکے ہیں، ہر چیز میں وہ آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ جزائے خیر دے، رجب طیب اردگان کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو مین مدعے کی بات یہ بتا دو، UNCC نے 25 اکتوبر تک کا ٹائم دیا ہے اس کو۔ اس ٹائم کے اندر اگرچہ ری اوپن ہو گیا کیس، اور ابھی جو بنا رہے ہیں وہ لوگ ہماری بابری مسجد کی جگہ پہ شہید کر کر اس کو روکنے کے لیے بولا گیا، یہ حالانکہ انٹرنیشنل کورٹ بھی بولا وہ لوگ نظر انداز کرے، اب UNCC نے بھی بولا کہ اس کو فوراً روکو جب تک فیصلہ نہیں ہوتا۔ لیکن ہم کو پتا ہے یہ الٹے لنگوڑ تو سننے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ کے پاس انسانیت نام کی چیز رہی تو بابری مسجد شہید ہی نہیں ہوتی تھی، ہماری بابری مسجد کو شہید ہی نہیں کیا جاتا تھا۔ تو یہ سمجھنے والے نہیں ہیں، جب تک ان کے پچھواڑے لال نہیں ہوں گے، جب تک ان کا باجا نہیں بجے گا، جب تک ان کو سمجھ میں نہیں آتا یہ چیز کا، ہم کو علم ہے لیکن ان کو بھی پتا ہے، لیکن پھر بھی قانون سب کے لیے برابر ہوتا، ان کو بھی شیطانوں کو بھی ٹائم دیا جاتا، شیطانیت چھوڑ کے انسان بن جاؤ، تو ان کو یہ ٹائم دیا گیا، پہلی مرتبہ دیا ہے UNCC، حالانکہ اس سے پہلے انٹرنیشنل کورٹ دیا، GCC وان کرا، OIC وان کرا، لیکن ان کے اوپر کوئی سوئی نہیں وہ ہوئی، نہ ان کو کوئی سنائی دیا، کیونکہ یہ لوگ گونگوں کے ساتھ ساتھ بہرے بھی ہے، یہ لوگ ان کو سنائی نہیں دیا تھا۔ اب جو UNCC نے جو بتا چکا ہے کھلے الفاظوں میں، کھلے شبدوں میں اور بڑی سختی کے ساتھ کہ 25 اکتوبر کے بعد تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، پھر جب تک بابری مسجد واپس نہیں بنے گی، جب تک پابندی ایک مرتبہ عائد کی جانے کے بعد اس کو ہٹائی نہیں جائے گی، جب تک تیار نہیں ہوگی، اس لیے 25 اکتوبر تک جو فیصلہ کرنا ہے صحیح دل سے صاف نیتی سے کرو، اس کے اوپر کام کرو، کام بھی کر کے ختم کرو اس کو، نہیں تو تمہارے کو کوئی نہیں بچا سکتا، یہ کہنا تھا UNCC کا۔ تو الحمدللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ رجب طیب اردگان کے اوپر بھی جو کوشش چل رہی تھی کہ کسی طریقے سے پابندی عائد کر دی جائے، جو ہتھیار خریدے ہیں، جو انہوں میزائلیں لیے ہیں رشیا سے، تو بڑی کوشش چل رہی تھی، یہاں تک کہ امریکہ میں جو اپوزیشن ہے بڑی پیچھے پڑی ہوئی تھی رجب طیب اردگان کے، اور جو ان سے جو خوب قبض رکھتے ہیں، جو حسد رکھتے ہیں، وہ لوگ نے بڑی کوشش کر رہے تھے، لیکن یہاں پہ ٹرمپ نے دوستی کا رول ادا کیا، کیونکہ ٹرمپ کو ضرورت ہے رجب طیب اردگان کی، پتہ ہے ان کو اگرچہ ایسا پابندی بھی عائد ہو جائے گی تو ترکی پہلے کے اپنے دور میں واپس آنے سے کوئی نہیں روک سکتا اس کو، انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت چاہے تو بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، تو بہرحال آپ لوگوں کو یہ کل ہی دینے کا تھا میسج، لیکن دینے سے قاصر رہا، تاخیر ہو گئی، معافی چاہتا ہوں، لیکن بتایا میں نے کہ ہمارے ساس کا بھی انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے دعائیں کیجیے، اور سارے گھر والوں کے لیے، ان کی صحتوں کے لیے اللہ حفاظت میں رکھے بھائی، اللہ ہر بیماری سے، ہر پریشانی سے دور رکھے۔ تو بہرحال یہی میسج تھا آپ لوگوں کا انشاءاللہ۔ اور رہی بات جو یہ بابری مسجد کے سوداگر جو تھے وہ بھی سامنے آ چکا ہے، 92 سے لے کے 2020 تک جو رول ادا کرے وہ سارے چیزیں سامنے آ چکے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی خلاصہ کروں گا۔ اس کے لیے تو بڑے دھمکیاں مل رہے ہیں میرے کو، لیکن نہ میں کوئی دھمکی سے ڈرتا، نہ کوئی چیز سے ڈرتا۔ ان کے گندے چہرے، ان کے پردے فاش کرنا تو میرا اولاً فرض سمجھتا ہوں میں، اور میں کوئی چیز سے پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے آپ کا بھائی۔ انشاءاللہ جب میرے پیج سے لائف آؤں گا، چاہے کل ہو یا آج شام میں ہو یا پرسوں ہو، کیونکہ میرا گلا بھی بیٹھے ہوا ہے، طبیعت میری برابر نہیں ہے، ذرا میرے لیے بھی، میری بھی صحت کے لیے دعائیں کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔